إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وتحسبهم أيقاظا، اور تم سمجھتے ان کو کہ وہ جاگتے ہیں، وہم رقود، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ایقاظ جو ہے یقظ کی جمع ہے اور رقود راقد کی جمع ہے۔ یقظ جاگنے والے کو کہتے ہیں اور راقد سونے والے کو کہتے ہیں۔ یعنی اگر تم غار میں جھانک کے دیکھتے تو ایسے لگتا کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ جاگ نہیں رہے تھے، سو رہے تھے۔ وہ کیوں؟ کہ وہ بار بار کروٹیں بدلتے تھے، ان کی حرکتیں ساتھ ساتھ ہو رہی تھی، یعنی بار بار کے کروٹ بدلنے کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا تھا گویا وہ جاگ رہے ہوں، حالانکہ وہ جاگ نہیں رہے تھے۔ اب ایک سوتے ہوئے انسان کا جاگتے دکھائی دینا، یہ بھی تو ایک انیوژل بات ہے نا۔ جب آپ کسی سوتے ہوئے شخص کو دیکھتے ہیں تو آپ فوراً پہچان لیتے ہیں یہ سو رہا ہے، اور ایک شخص جاگ رہا ہو تو آپ دیکھ کے پہچان جاتے ہیں یہ جاگ رہا ہے۔ لیکن آپ کی سمجھ دھوکا کھا جائے کہ ایک سوتے شخص کو آپ جاگتا محسوس کریں تو ایک انیوژل بات ہے نا۔ ایک شخص سو رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے وہ جاگ رہا ہے۔ اچھا، ایسا کیوں کیا گیا؟ سوتوں کو جاگتا کیوں دکھایا گیا؟ تاکہ کوئی شخص ان کو غافل پا کر ان کے پاس نہ جائے۔ مثلا اگر کوئی راہگیر وہاں سے گزرتا بھی تو وہ دیکھتا کہ اچھا کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں، شاید دھوپ سے بچنے کے لیے کچھ مسافر ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور اس کو ایک معمولی چیز سمجھ کر گزر جائے۔ تو اسے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راحت کا سامان بنا دیا، مرفق بنا دیا، اور ان کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ یہ بھی اللہ کی رحمت کی ایک نشانی تھی۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو الٹا پلٹا رہے تھے دائیں جانب اور بائیں جانب۔ ابن عباس کہتے ہیں یہ اس لیے تاکہ ان کے جسموں کو مٹی نہ کھا جائے، کیونکہ اگر وہ ایک ہی سائیڈ پہ سوئے رہتے تو کیا ہوتا؟ زمین ان کے جسم کھانے لگتی، کیونکہ اگر آپ بہت دیر تک ایک طرف لیٹے رہے تو آپ نے دیکھا ہوگا جسم بہت گرم ہو جاتا ہے، اور پھر بہت سے بیمار ایسے ہوتے ہیں جو خود اپنی مرضی سے جسم نہیں پلٹ سکتے، ایک ہی طرف لیٹے رہتے ہیں تو بیڈ سورز ہو جاتے ہیں، ان کے جسم زخمی ہو جاتے ہیں، اور بعض زخم تو بہت گہرے ہو جاتے ہیں اس طرح۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی 100 سال تک سلائے رکھا اور ان کے پہلو بھی بدلوائے، جس سے کیا ہوا کہ وہ بالکل جیتے جاگتے انسان نظر آتے تھے۔ رحمت کی ایک اور نشانی، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا اپنے دونوں ہاتھ دہلیز پر پھیلائے ہوئے تھا۔ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، یہ کتا کہاں سے آ گیا؟ اور یہ کہ ویسے تو وہ اہل ایمان تھے اور انہوں نے اپنے ساتھ کتا بھی لے لیا، کیونکہ کتے کا رکھنا جو ہے وہ کوئی پسندیدہ چیزوں میں سے تو نہیں ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے نا اسلام کا کتے کے بارے میں نظریہ جو ہے وہ کیا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ کہا یہ جاتا ہے، یعنی روایات میں یہ بات آتی کہ جب یہ گھر سے نکلے اور غار کی طرف جا رہے تھے تو ایک شخص نے دیکھا کہ یہ لوگ جا رہے ہیں، اور اس نے ان سے بات چیت کی تو وہ بھی ان کا ہم خیال تھا، اور اتفاق سے وہ شخص چرواہا تھا اور اس کے ساتھ اس کا کتا بھی تھا۔ اب ہوا یہ کہ وہ چرواہا کہنے لگا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، اور اس طرح اس کا کتا ساتھ آ گیا، اور انہوں نے اسے اندر نہیں رکھا غار کے، بلکہ وسید پر تھا۔ اور وسید کس کو کہتے ہیں؟ وسید کا لفظ قرآن پاک میں مؤصدہ کے ساتھ بھی آتا ہے۔ مؤصدہ کس کو کہتے ہیں؟ بند کی ہوئی۔ تو دروازہ جیسے بند کیا جاتا ہے نا، تو دروازے کے نیچے پہلے زمانے میں وہ لکڑی کی ایک رکاوٹ ہوتی تھی جس کے ساتھ پھر وہ تالا لگتا تھا، مہاڑ جس کو بولتے ہیں، وہ وسید کہلاتی ہے۔ کتے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں فرشتے نہیں آتے۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کتا اور تصویر موجود ہو وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے، یعنی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اب یہاں پر رحمت کی بات بھی ہو رہی ہے اور کتا بھی ساتھ موجود ہے، تو یہ کس طرح؟ تو اس میں خاص طور پر یہ لفظ جو استعمال ہوا کہ وہ کتا ان کے ساتھ اندر نہیں سویا ہوا تھا، بلکہ کہاں تھا؟ غار کے دہانے پر تھا، دروازے پر تھا، یعنی باہر کی طرف تھا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شکار کے لیے، چوکیداری کے لیے کتا رکھا جا سکتا ہے. صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ کی احادیث سے واضح ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جانوروں کی حفاظت، کھیتی کی حفاظت یا شکار کے لیے کتا پالنا جائز ہے. وسید کا ایک معنی صحن اور آنگن بھی کیا گیا ہے، اس کی جمع وسائد ہے. بعض علماء نے وسید کا مطلب دروازہ کیا ہے. کعب احبار کا قول ہے کہ اصحاب کہف کا گزر ایک کتے کے پاس سے ہوا تو وہ کتا ان کے پیچھے چل پڑا. ایک تو وہ چرواہے والی روایت ہے، اور دوسری روایت میں کیا آتا ہے جو کعب احبار کا قول ہے. کعب احبار کون تھے؟ یہودی عالم تھے جو مسلمان ہو گئے تھے. تو انہوں نے اپنی کتابوں سے بہت کچھ روایت کیا ہے، جس کے بارے میں آتا ہے نا حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج. تو ان سے بہت سی تفسیری روایات منقول ہیں جن کو اسرائیلیات کہا جاتا ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جا رہے تھے جب غار کی طرف تو ایک کتا ان کے پیچھے لگ گیا. انہوں نے اسے کئی دفعہ بھگایا مگر وہ پھر آ جاتا. اور ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو قوت گویائی دی تو وہ بولا کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو، مجھ سے مت ڈرو، میں تو اللہ کے محبوبوں سے محبت کرنے والا ہوں، یعنی میں تم سے محبت کرتا ہوں اس لیے میں تمہارے ساتھ آ رہا ہوں. اور ویسے بھی کتے کی وفاداری اور کتے کا جو ساتھ دینا ہے مشکل وقت میں وہ تو سب کو معلوم ہی ہے. اور بعض نے یہ خیال بھی ظاہر کیا کہ وہ کتا نہیں تھا بلکہ شیر تھا، کیونکہ شیر کے لیے بھی عربی میں کلب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. بہرحال وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے، ان پہ اطلاع پائے، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی، یعنی خوف کھا جاتے. کیوں؟ ایسا کیوں کیا گیا؟ ان کے اس نظارے میں دہشت کیوں رکھی گئی؟ ان کو دیکھتے ہی خوف کی کیفیت کیوں پیدا ہوتی؟ یہ بھی دراصل اللہ کی ایک رحمت تھی ان کے حق میں کہ کوئی بھی پھر ان کے قریب نہ آئے اور ان کو نقصان نہ پہنچائے. اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں کتے کا لفظ جو ہے اس بیچارے کی وفاداری کے باوجود اور بہت سے کام کرنے کے باوجود ایک گالی بھی ہے نا. لیکن قرآن پاک میں اس کتے کا ذکر آتا ہے. کیوں؟ اس کتے کو یہ سعادت کیوں حاصل ہوئی کہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا؟ صحبت کی وجہ سے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ تھا، اس لیے اس کا ذکر بھی ان کے ساتھ ہوا. اس کے بارے میں شیخ سعدی نے گلستان میں کچھ اشعار لکھے ہیں. سگے اصحاب کہف روز چند پے نیکاں گرفت مردم شد پسر نوح بابدا بنشست خاندان نبوتش گم شد. اس کا مطلب کیا ہے کہ سگے اصحاب کہف کا کتا روز چند دن تک پے نیکاں گرفت، نیک لوگوں کے ساتھ رہا، مردم شد تو انسان بن گیا، یعنی اسے انسانوں کے ساتھ ذکر کیا گیا. پسر نوح علیہ السلام کا بیٹا، بابدا بنشست برے لوگوں کے ساتھ بیٹھا، خاندان نبوتش گم شد تو نبوت کا خاندان اس نے گم کر دیا، یعنی وہ خاندان اس کو فائدہ نہ پہنچا سکا. ایک اور شعر میں وہ کہتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کنند
صحبت طالح ترا طالح کنن، نیک صحبت تمہیں نیک بنا دیتی اور بری صحبت تمہیں برا بنا دیتی. جیسی کمپنی اختیار کرو گے، جیسے لوگوں میں بیٹھو گے، ویسے ہی بن جاؤ گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک اور برے ساتھی کی مثال خوشبو والے اور بھٹی پھونکنے والے جیسی ہے. بس خوشبو اٹھانے والا یا تو تجھے مفت خوشبو دے دے گا، یا تو اس سے خوشبو خرید لے گا، یا اس کے پاس بیٹھ کر اچھی خوشبو پائے گا. اور بھٹی پھونکنے والا، جب تو اس کے پاس بیٹھے گا یا تیرے کپڑے جلا دے گا، یعنی کوئی چنگاری نکل کے تم پہ بھی آ پڑے گی، یا تو اس سے بدبو محسوس کرے گا. عام طور پر خوشبو بیچنے والوں کی عادت یہ ہوتی ہے نا کہ جو بھی کوئی پاس ہو تو روئی سے لگا کر اس کو دیتے رہتے ہیں. تو اسی طرح جو اسموکرز ہوتے ہیں، اگر آپ ان کی کمپنی میں بیٹھے ہوں تو خواہ ایک ہی کیوں نہ ہو، اس کا دھواں سب تک پہنچتا رہتا ہے. اس کو بولتے ہیں نا پیسو اسموکر، یعنی جس طرح اسموکنگ کرنے والے خود اسموک کر کے اپنے آپ کو نقصان دیتے ہیں، تو جو لوگ اسموکرز کے دوست ہوتے ہیں، یا تو یہ کہ آہستہ آہستہ ان کو عادت ہو جاتی، یا یہ کہ وہ خود نہیں بھی پیتے تو صرف ان کا دھواں سونگ سونگ کر بیمار پڑ جاتے ہیں، اور یہ بھی نقصان دہ چیز ہے. تو یہ بھی کس وجہ سے؟ مثلا ایک اسموکر کو اگر ایک بیماری لگتی ہے تو اس کے پاس بیٹھنے والے کو اگر وہی لگ جاتی تو کیوں؟ حالانکہ وہ تو اسموکنگ نہیں کر رہا تھا، کمپنی کی وجہ سے. اس کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ کہ وہ ایک ایسے شخص کے پاس بیٹھتا تھا اور اس کو برائی سے منع نہیں کرتا تھا. عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ کی سوچ وہی ہوتی ہے جو آپ کے دوستوں کی ہوتی ہے، جو آپ کے آس پاس کے لوگوں کی ہوتی ہے. اس لیے اس کا خیال رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا. کس طرح؟ کذالک کا لفظ جو ہے یہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تمثیل کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر دو واقعات کی باہم تمثیل بیان کرنا مقصود ہے نا، یا دو واقعات کی یہاں تشبیہ بیان کرنا مقصود ہے. پہلا واقعہ کون سا گزرا ہے جس پر یہ کذالک آ رہا ہے؟ پہلا کون سا خاص واقعہ ہے ابھی جو آپ نے پڑھا ہے؟ ان کا سونا. یعنی جس طرح ان کا سونا ایک نشانی تھا، کذالک اسی طرح ان کا جاگنا بھی ایک نشانی تھا. ٹھیک ہے، یا نشانی بن گیا. وہ کذالک بعثناہم، اور اسی طرح یعنی کس طرح جیسے وہ سوئے تھے ویسے ہی ہم نے ان کو اٹھایا صحیح سلامت جسموں کے ساتھ. جیسے عام روایات میں 300 سال کا ذکر آتا ہے، تو تقریباً 300 سال بعد ہم نے ان کو جگہ اٹھایا. اصل مدت تو اللہ ہی جانتا ہے، یہ صرف ایک مثال کے طور پہ کہا جا رہا ہے. کیوں اٹھایا؟ لیتساءلوا بینہم، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں. کیا پوچھیں؟ کہ کتنا ٹھہرے ہیں ہم یہاں. قال قائل منہم، ان میں سے کہنے والے نے کہا، کم لبثتم، تم کتنا ٹھہرے ہو. قالو، تو باقیوں نے کہا، لبثنا یوما او بعد یوم، کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں. یہ ہو سکتا ہے نا کہ جب وہ داخل ہوئے تو صبح کا وقت تھا، اور جب وہ اٹھے تو دن کا پچھلا پہر ہوگا. تو اس پر انہوں نے کہا ہوگا کہ ہم ایک دن، یعنی سویرے آئے تھے شام اٹھ گئے ہیں، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، کیونکہ پورا دن تو جب بنتا نا کہ اگلے دن پھر سویر ہوتی، تو یوں ہی محسوس ہوتا نا کہ صبح سوئے اور شام اٹھے، اسی لیے وہ کہتے ہیں شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم سوئے ہیں یہاں. قالو، انہوں نے کہا، ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے جو بھی تم ٹھہرے ہو. یعنی اس پہ جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے ان کی کیا شخصیت سامنے آتی؟ جو بامقصد لوگ ہوتے ہیں وہ زندگی میں بیکار کی بحثیں نہیں کرتے. اگر وہ سارا دن بھی اس پہ جھگڑتے رہتے کہ کتنی دیر ٹھہرے ہیں تو حاصل کیا ہوتا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا، ربکم اعلم بما لبثتم، اللہ کو زیادہ پتا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے جو بھی تم ٹھہرے ہو یا جتنی بھی دیر تم ٹھہرے ہو. فبعثوا احدکم، آؤ کام کی بات کرتے ہیں، بھیجو اپنے میں سے کسی کو، بورقکم ہذہ، اپنے اس سکے کے ساتھ. ورق جو ہے یہ چاندی کے سکے کو کہتے ہیں. الی المدینۃ، شہر کی طرف. فلینظر، تو چاہیے کہ وہ دیکھے، ایہا، کون سا ان میں سے،
ازکا طعامن، زیادہ پاکیزہ ہے کھانے کے اعتبار سے. چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، پھر چاہیے کہ وہ وہاں سے کچھ کھانے کو لے آئے، کوئی رزق لے آئے. آیت کے اس حصے سے ان کی شخصیت کا کون سا پہلو نمایاں ہو رہا ہے؟ پاکیزگی کی تلاش، حلال کی تلاش. کیونکہ جو شخص سچے دل سے اللہ پر ایمان رکھتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ہر جگہ پابندی کرتا ہے، خواہ وہ غار کے اندر ہی کیوں نہ ہو. اب آپ خود سوچیں کہ 300 سال بعد جب وہ اٹھے ہوں گے تو کیسی بھوک ہوگی ان کو، اور کھانے کے لیے کتنے بے چین ہوں گے. اس موقع پر بھی کیا تلاش کرتے ہیں؟ ازکا طعام، سب سے پاکیزہ کھانا. اگر ہم کسی ایسی جگہ پر ہوں تو کیا کہہ کے بھیجے؟ جو ملے لے آنا، بہت بھوک لگی، جو ملے کھا لیں گے. کسی ریڑی سے لے آنا، مکھیوں سے اٹی، گرد و غبار سے اٹی، کچھ بھی مل جائے. کیا کریں، مسافر ہیں. لیکن وہ اس موقع پر بھی اپنے اصول کو نہیں چھوڑتے. جا کر دیکھو زیادہ بہتر کھانا کہاں ہے، حلال کھانا کہاں ہے. اور پھر وَلْيَتَلَطَّفْ، چاہیے کہ حسن تدبیر سے کام لے. یعنی جب وہ تلاش کر رہا ہو تو اتنا خاموشی کے ساتھ جا کے تلاش کرے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ لینے والا کون ہے، کسی کو خبر نہ ہو. وَلْيَتَلَطَّفْ کا لفظ لطف سے ہے، لام طیف، لطیف کا لفظ بھی اسی سے ہے. اس میں ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ چاہیے کہ نرم گوئی سے کام لے، یعنی نرمی سے کام لے. دکاندار سے یا جس سے بھی وہ معاملہ کرے اس سے لطف و کرم سے معاملہ کرے، یعنی دوسرے معنوں میں خوش اسلوبی سے کام لے، حسن تدبیر سے کام لے، سوچ سمجھ کے کام کرے. اس سے ان کی شخصیت کا کون سا پہلو اجاگر ہوتا ہے؟ عام طور پر جو دیندار طبقہ ہوتا ہے، جو حلال حرام کا بہت خیال رکھتا ہے، بعض اوقات وہ حلال حرام کی تمیز کرنے میں ایسے ایسے کمنٹ پاس کر جاتا ہے کہ وہ لطف و کرم ختم ہو جاتا ہے گفتگو سے. عام طور پہ یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب لوگ کھانے کے اوپر بات کرتے ہیں تو اس بات کے اندر بھی ایک طنز ہوتا ہے نا، کہ لوگ اس طرح کھاتے ہیں، لوگ ایسا کرتے ہیں، ویسا کرتے ہیں. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ ازکا طعام کی تلاش تو ہے لیکن معاملے میں سختی نہیں ہے، حسن تدبیر بھی ہے اور لطف و کرم کا معاملہ بھی ہے، حکمت کی طرف اشارہ ہے. اور چاہیے کہ نرمی سے کام لے، لطف سے کام لے، خوش اسلوبی سے کام لے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور تمہارے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو خبر نہ ہو، کسی کو ہمارے یہاں ہونے کے بارے میں خبردار نہ کر بیٹھے. 3 احتیاطوں کے ساتھ انہوں نے ایک شخص کو کھانا لینے کے لیے بھیجا. پہلی احتیاط ازکا طعامن، دوسری ولیتلطف، اور تیسری ولا یشعرن بکم احدا، تمہاری کسی کو خبر نہ ہو. کیوں خبر نہ ہو؟ انہم ان یظہروا علیکم، کیونکہ اگر وہ تم پہ غالب آ گئے، تم پہ قابو پا گئے، یا ایک اور معنی تمہارے بارے میں واقف ہو گئے کہ تم یہاں چھپے ہوئے ہو، تو کیا کریں گے؟ یرجموکم، تمہیں سنگسار کر دیں گے، مار ڈالیں گے. او یعیدوکم، یا تمہیں واپس لوٹا لیں گے، فی ملتہم، اپنے دین میں. ولن تفلحوا اذن ابدا، اور تم ہرگز کامیاب نہ ہوگے کبھی بھی. یعنی اگر اہل شہر نے تمہیں اپنے دین میں واپس لوٹا دیا تو پھر نہ تم دین کے رہو گے نہ دنیا کے. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے ان پر اطلاع کر دی، ہم نے لوگوں کو ان کے بارے میں خبر کر دی. اب یہ کذالک کس پہ جا رہا ہے؟ یعنی جس طرح ہم نے ان کو سلایا اور جس طرح جگایا، اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال پر مطلع کر دیا. اعثرنا علیہم، کیوں مطلع کیا؟ اس میں کیا حکمت تھی؟
لیعلموا تاکہ وہ لوگ جان لیں، کون سے لوگ؟ شہر کے رہنے والے، کیا جان لیں؟ ان وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وان الساعۃ لا ریب فیہا، اور بے شک قیامت کی گھڑی اس میں کوئی شک نہیں۔ یعنی وہ لوگ اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں، بچ رہے ہیں، اللہ نے ان کی مرضی کے خلاف ان کا حال لوگوں پہ ظاہر کر دیا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم ایک چیز چھپانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کروا دیتے ہیں، ہمیں وہ بہت ناگوار لگتی ہے، ہمیں اس میں بہت خوف محسوس ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کوئی اور کام لینا چاہتا ہے، کسی کی ہدایت کا، کسی کی فلاح کا، کسی کی بہتری کا۔ اس لیے جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اس کی زندگی میں خواہ کوئی اس کی مرضی کے مطابق چیز آئے یا مرضی کے عین خلاف آئے، وہ اس پر آپ سیٹ نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے اس میں بھی بہتری ہوگی، وہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خیر تلاش کر لیتا ہے۔ یہ اصحاب کہف اللہ کی نشانیوں میں سے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا تھا، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنانا تھا، اس لیے وہ اپنی طرف سے کچھ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کچھ اور تدبیر کر رہا تھا۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ آثرنا علیہم ہوا کیسے؟ تو بعض روایات میں یہ بات آتی ہے کہ جو سکہ وہ لے کر گئے تھے اس پر لوگوں کو بہت حیرت ہوئی کہ یہ تو اب کا سکہ ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ دکاندار نے جب سکہ لیا تو اس نے کہا کہ یہ تو سکہ چلتا ہی نہیں، بہت حیران ہوا کہ تم کہاں سے لائے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرا اپنا سکہ، اور میں کہیں سے چرا کے نہیں لایا، کسی دفینے سے نہیں لایا۔ اسے کہتے ہیں کہ دوسرے دکاندار کو دکھایا، وہ بھی بہت حیران ہوا، اور پھر آہستہ آہستہ ساری حقیقت کھل گئی، اور اس شخص کو لے کر وہ اس غار تک پہنچ گئے جہاں سے وہ شخص آیا، کیونکہ وہ کیوریاسٹی اور ایک تجسس ابھرا نا کہ یہ سب ہے کہاں۔ اس کے پیچھے پڑ گئے ہوں گے کہ اب یہ بتاؤ تم کہاں سے آئے اور یہ کہاں سے لائے ہو، اور اس طرح ایک بہت بڑی حقیقت سے پردہ اٹھا، اور لوگوں نے بالآخر جان لیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کئی سو سال پہلے غائب ہو گئے تھے اور کسی کو ان کے اوپر اطلاع نہ تھی، کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں گئے۔ اس میں ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس نے ان غائب ہونے والوں کے نام ایک تختی پہ لکھوا کے وہ محفوظ کرا دیے تھے، اسی لیے ان کو اصحاب الرقیم بھی کہا گیا۔ رقیم بمعنی مرقوم، کہ جن کے نام لکھے ہوئے تھے تختی پر، کتبے والے۔ تو جب ان کے نام پوچھے گئے اور اس تختی کے ناموں سے ان کو کمپیئر کیا گیا تو حقیقت بالکل کھل کے سامنے آ گئی۔ اس دوران میں وہ سب بادشاہ بھی مر گئے اور سارے حالات بھی بدل گئے، اور لوگوں کا وہ دین بھی بدل گیا۔ جو نیا بادشاہ تھا اس نے عیسائیت قبول کر لی، اور جب بادشاہ نے عیسائیت قبول کی تو باقی لوگ بھی اس کے پیچھے عیسائی ہو گئے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس دوران یہ بحث چل رہی تھی کہ قیامت واقعی ہوگی یا محض ایک خواب کی شکل میں ہوگا سب کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کر اس حقیقت کو بھی کھول دیا کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ مردوں کو اسی طرح زندہ کر لے گا جس طرح ان سوئے ہوئے لوگوں کو اس نے دوبارہ زندہ کر لیا۔ اب جب یہ حقیقت کھلی تو آپس میں لوگوں کے جھگڑا شروع ہو گیا۔ اذ یتنازعون، جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، تنازع کر رہے تھے، کھینچا تانی کر رہے تھے۔ کب کی بات ہے؟ جب وہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں بحثیں کر رہے تھے۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، تو اس وقت اب ایک اور تنازع شروع ہو گیا، اور وہ کیا تھا کہ اب ان سونے والوں کے ساتھ معاملہ کیا کیا جائے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ قرآن پاک نے قصے کی بہت جزوی تفصیلات نہیں بتائیں، اہم تفصیلات صرف بتائی ہیں۔ جزوی تفصیلات بعض روایات سے ملتی ہیں، وہ سچی بھی ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور بات بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال کہا یہ جاتا ہے کہ جب لوگ ان تک واپس پہنچے اور ان سے ساری پوچھ گچھ ہوئی، جب حقیقت کھل کے سامنے آ گئی تو دوبارہ وہ اپنے غار میں لیٹے اور فوت ہو گئے۔ جو ہی فوت ہو گئے تو لوگوں نے جھگڑنا شروع کیا کہ اب ان کے ساتھ کیا جائے۔ فقالو، تو کہنے لگے۔ کون کہنے لگے؟ ایک رائے یہ ہے کہ بادشاہ اور اس کے ساتھی کہنے لگے، اور دوسری رائے یہ کہ اس وقت کے اہل ایمان کہنے لگے
کیا کرو؟ فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، ان پر ایک عمارت تعمیر کر دو. اور وہ کس لیے؟ تاکہ ان کی حفاظت کی جا سکے. ربہم اعلم بہم، ان کا رب ان کے بارے میں زیادہ جانتا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے. قال الذین غلبوا علی امرہم، جو لوگ ان کے معاملے پر غالب آ گئے تھے، لنتخذن علیہم مسجدا، وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان پر مسجد ضرور بنائیں گے. انہوں نے ان کی قبر پر مسجد بنانے کا فیصلہ کیا. یعنی تنازع کرنے والوں میں سے جو فریق دوسرے پہ غالب آیا، انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ان پر مسجد بناتے ہیں. اب یہاں سے بعض لوگوں نے قبروں پہ مسجدیں بنانے کا جواز نکالا ہے، حالانکہ قبر پر مسجد بنانا پسندیدہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات اس کے بارے میں آتے ہیں. مسند احمد کی روایت ہے، لعن اللہ تعالی زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج، اللہ نے لعنت فرمائی ہے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور قبروں پر مسجدیں بنانے اور چراغ روشن کرنے والوں پر. ایک اور حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، خبردار رہو، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے، میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لعن اللہ تعالی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ نے لعنت فرمائی یہود اور نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیں گے تو آپ کی قبر ہر خاص اور عام کے لیے زیارت کی جگہ ہوتی یا مرجع خاص و عام بنا دی جاتی. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام روئے زمین نماز کے قابل ہے سوائے قبرستان اور حمام کے. یعنی واش روم میں نماز نہ پڑھو اور قبرستان میں نہ پڑھو، اس کے علاوہ کسی بھی جگہ پڑھ سکتے ہو، کسی باغ میں، پارک میں، کہیں بھی. اور اپنے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری قبر کو عید نہ بنانا. عید کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میلہ یا ایسی جگہ نہ بنانا کہ جہاں آ کر لوگ دھوم دھام سے ایسے کام کریں جیسے عید کے دن کیے جاتے ہیں. اور جہاں کہیں تم ہو وہیں سے درود پڑھ لیا کرو، تمہارا درود مجھے پہنچا دیا جاتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، یا اللہ میری قبر کو وثن نہ بنا دینا. وثن کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس کی عبادت کی جائے، وثن یعبد. جیسے لوگ قبروں کو پوجتے ہیں تو یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا یا آستانہ نہ بنا دینا کہ جس کو لوگ پوجیں. اسی لیے یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ بات آتی ہے کہ جو لوگ اس بحث میں غالب آئے انہوں نے کہا ہم تو مسجد بنائیں، کچھ نے کہا نا ہم ایسے ہی عمارت بنا دیتے، کچھ نے کہا نہیں ہم مسجد بنائیں گے. بہرحال یہ ان کا اپنا ایک خیال تھا، انہوں نے کسی دین کی نمائندگی نہیں کی. سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، ان قریب وہ کہیں گے کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. یعنی لوگ معاملے کی اصل حقیقت کو فراموش کر کے اب قصے کی جزیات میں جائیں گے. وَيَقُولُونَ، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے، سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا تھا. رجمم بالغیب، بالکل بے تحقیق باتیں کرتے ہیں، کوئی حقیقت نہیں اس بات کی. وَيَقُولُونَ 7 وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور وہ کہیں گے کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. اب تیسرے قول کی نفی نہیں کی گئی، پہلے 2 قول کیا کہہ کے جھٹلا دیے گئے کہ یہ بے تحقیق باتیں کرتے ہیں. رجمم بالغیب، یہ باتیں پھینکتے، رجم کہتے ہیں نا پتھر پھینکنے کو، تو بات پھینکنے کے لیے، کیونکہ بات بھی بعض اوقات پتھر کی طرح ہی لگتی ہے، یعنی ان کے پاس علم نہیں، بغیر تحقیق کے یہ باتیں کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ 7 وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اس بات کے بعد خاموشی اختیار کی گئی اور صرف اتنا کہہ دیا گیا، قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کی تعداد یا گنتی کو زیادہ جانتا ہے. ما یعلمہم الا قلیل، وہ بہت کم لوگوں کے سوا ان کی اصل تعداد کو کوئی بھی نہیں جانتا. یا دوسرے لفظوں میں کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں. اب بعض لوگوں نے کہا کہ وہ 7 تھے کیونکہ تیسری بات کی نفی نہیں، اور اسی لیے 7 سلیپرز کی کہانی بہت مشہور ہے بائبل میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بھی کیا فرمایا کہ اللہ کو گنتی زیادہ پتہ ہے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.